اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی اور حضور کی اولاد پاک کی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کے قرآن کو ماننا ہے۔ جب قرآن مجید نے خود فرما دیا کہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو پھر کسی تاریخ کا سہارا نہ لیں بلکہ اللہ کی کتاب پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ قدر والے لوگ تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ دیں آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش ہو کے کہا نا، ویسے میں نے کبھی کہلوایا نہیں، خوش ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو ان کو کہا جائے نا کہ اے کام نہیں کرنا، پھر وہ ذرا زیادہ کر دینے، یہ بھی کئی دفعہ لطف ہوتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ یعنی ان کو منوانا ہونا، آپ مہربانی کریں، مطلب یہ دیکھیں نا، سادہ سا آپ نے مولوی بلا لیا ہے جو زیادہ شور بھی نہیں کرتا، تو سارے چپ کریں گے تو میں بات کروں گا نا۔ اگر آپ اپنے کام لگے رہیں گے تو یوں لگے گا جیسے دو جلسے ہو رہے ہیں، تو ایک ہی چلیں کر لینے دیں، میری طرف توجہ رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں کوئی بڑا مہان آدمی ہوں تو مجھے دیکھیں، چونکہ بات اللہ رسول کی ہے نا، تو اس کا ادب زیادہ ہے، اس بات کا احترام زیادہ ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ توجہ فرمائیں گے میرے عزیز، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر پوری پختگی کے ساتھ ان لوگوں کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ لڑانے کے لیے اور زیادہ نذرانے وصول کرنے کے لیے اور لمبی چوڑی فیسیں وصول کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا ہو، نکتے، منطقی، فلسفی استدلال، اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو استدلال کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، رسول پاک کا فرمان بیان کریں۔ آپ باتیں اگر باتوں سے نکال کر بنیاد بنا کر آپ شروع ہو جائیں گے تو بڑے معاملات آگے نکل جائیں گے۔ استدلال کریں گے مسائل بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ محدثین اور فقہا، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے، اکرام کرنے والے۔ ایک مقام پہ صحابہ بیٹھے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سب حاضر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ میرے محبوب کی اپنی چاہت بھی ہے، حضور کی رضا بھی ہے، اس لیے آج بھی جناب ابو بکر صدیق حضور کے بالکل ہی ساتھ تشریف فرما، بالکل ساتھ بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر۔ جس جگہ پہ یہ سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ کم تھی، ظاہری طور پر گنجائش کے اعتبار سے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ ہر صحابی اٹھنا چاہ رہے تھے، جگہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور بڑھ کے جا کے ان کا بازو تھام کے انہیں لا کے حضور کے پاس بٹھایا اور خود تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئے۔ سناٹا ہے، یہ حضور کی بزم نور ہے نا، اس میں سناٹا ہے، لوگ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی شخص نے کلام نہیں کیا، جرت نہیں کی۔ جب تھوڑی دیر سکتہ رہا تو حضور خود ہی بولے اور کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، لوگو تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والے ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتے ہیں۔
یہ فضل والا ہی کسی کے فضل کو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر ہم ان کے قریب جائیں گے تو ہمیں جتنا ادب اور احترام اہل بیت کا ہے یہ سکھایا ہی ہمیں صحابہ نے۔ بس ہم کشادہ روئی کے ساتھ، مثبت ذہنوں کے ساتھ ان چیزوں کو لیں۔ یہ بڑا اکرام کرتے ایک دوسرے کا، اور جذبات تھے ان کے حضور کی اولاد پاک کے لیے۔ ہم نہ جو آج کل محبتیں ہیں وہ تقریروں میں ہیں، وہ نعروں میں ہیں، وہ گفتگو میں ہیں، لیکن جو ان لوگوں کی آپس میں محبتیں تھیں وہ جذبات والی تھیں، احساسات والی تھی، رقت والی تھی۔ دیکھو روز بہت ساری چیزیں ہم سنتے پڑھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، لیکن دل پوری طرح نرم نہیں ہوتا۔ وہ یہ خبر ہے، خبر تھی گزر گئی، لیکن کبھی اپنی بیٹی کو فون کرے نا اس کے سسرال میں، اور بچی ٹیلی فون پہ صحیح صرف بات نہ کرے، ذرا تھوڑی سی پریشان بولے، تو چونکہ اپنی بیٹی ہے تو باپ کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات، حالانکہ اس نے دکھ نہیں سنایا کوئی بھی، کوئی ایسی بات نہیں کی، تو ابا ساری رات کہتا ہے پتہ نہیں کڑی نو کی گل ہے، لہجہ نہیں سی ٹھیک، تھوڑی سی آواز بھرا گئی تھی اس کی، اللہ جانے کیا ہے۔ یہ جب رشتوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے نا تو آنسو قربت کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کی کسی سے قربت کتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ ان کے جذبات کس طرح کے ہیں اہل بیت کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ بات وہ امام حسن اور حسین کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، ان کی حیات میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں جب حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا تذکرہ میرے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ خدا جانے کیا بات ہے کہ دل کی کیفیات بدل جاتی ہے، ان کا تذکرہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے پیار کرنا ہے تو ذرا ذوق والا دیکھیں نا، حضور ہمیں کیا سبق دیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بڑی ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں کبھی اس روایت پہ غور کرتا ہوں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، میں اس پر غور کرتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جس کا بھی پیسہ آیا میں نے امانت سمجھ کر خرچ کیا، پر فرمایا جب ابو بکر کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ وہ اپنائیت کا حسن، وہ گہرائی، وہ گہرائی، یعنی حضور جذبات کا اظہار کرتے، جذبات کا۔ حضرت امام حسن اور حسین حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک نے سینے سے لگا لیا، اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حضور کے جذبات امت کو سبق دیتے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کی مالک جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ خاص پیار کریں ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے لیے دلوں میں گہرے جذبات ہوں ان کے لیے عقیدت کے۔ دوسری بات، کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کا طریقہ اپناتا ہے۔ ہم بعض اوقات بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا۔ خواجہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، کامل درویش تھے۔ تو آ گیا تو اس نے آ کے پتہ کیا کہا، کہنے لگا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھا کریں، امام اعظم کی بات نہ مانیں، ڈائریکٹ پڑھیں۔ اب ایک ہوتا ہے کسی شخص کو اسی کے لہجے میں جواب دینا، تو حضرت شیخ الاسلام اور بھی بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پر، اس نے کہا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھیں، حالانکہ ڈائریکٹ ہی پڑھا جاتا ہے کتاب و سنت کو، وہ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کہا جناب آپ امام اعظم کی بات نہ مانیں،
تو خواجہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی، آپ سمجھے نہیں۔ فرمانے لگے تیری بات مان لوں؟ وہ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگے تو کتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے صحابہ کی شاگردی کی ہے ان کی نہ مانوں اور تیری مان لوں۔ عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا کہ وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم شرع یہ ہے کہ ان اچھوں کے پیچھے چلو۔ دو چار باتیں جلدی میں آپ سے عرض کرنی ہے۔ تمام صحابہ کو آپ دیکھیں گے، حضور کے قریب والوں کو، اہل بیت نبوت کو آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے نا تھوڑے رزق پہ گزارا کیا، محنت کی، جد و جہد کی، لیکن پیسے سے عشق نہیں کیا، قناعت پسندی میں وقت گزارا۔ یعنی حضرت عمر جیسا بندہ حج کرنے جائے، عید کی نماز پڑھانے جائے، حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے، مشرق سے مغرب تک جن کی حکومت ہے، وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، پیروں میں جوتا ہی کوئی نہیں، آ گئے نماز پڑھا کے۔ اور ان باتوں کو انہوں نے اپنے لیے رونے کا باعث نہیں بنایا۔ ایک ہوتا ہے نا جی غریبی بڑی ہے جی کیا کریں جی رو پڑے، نہ، ان کا فقر ان کے لیے باعث فخر تھا۔ وہ مطمئن تھے، کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے تجھے کیا مسئلہ ہے، ہم جب بڑے سکون میں ہیں تو۔ آج تو بعض اوقات فقیری کو لوگ مجبوری بنا لیں اور اس طرح دکھ سناتے ہیں کہ سب سے مظلوم بندہ ہی یہی ہے۔ تو سادہ زندگی دیکھیں، کائنات کی سب سے عظیم شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب سے چھوٹی شہزادی، لیکن گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، گھر کے کام کاج کیے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن حضور نے ترتیب کیا دی جملوں کی؟ محبوب فرمانے لگے فاطمہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف پر صبر کریں، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو گھر میں سادگی، ہم نے نا بچوں کو ایسے چکروں میں ڈال دیا ہے کہ وہ ان کو نکلنے کو جگہ ہی نہیں مل رہی۔ کمپیوٹر، موبائل، گیم، فلاں، گھر، گاڑی، سیر، وہ تو خوابوں کی دنیا میں زندہ ہیں، وہ تو کوئی مشقت والا کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں ان سے کہ 4 قدم جاؤ دکان سے کوئی چیز لے آؤ تو کہتے ہیں لے آؤ موٹر سائیکل دی چابی، نہیں جا سکتے۔ ہم نے ان کو نا اس قدر زیادہ آسان بنا دیا ہے کہ وجود بالکل حرکت نہیں کرتا اور وہ تلخ ہو جاتے ہیں ذرا کو مشقت آتی ہے تو۔ اگر انہیں قناعت پسندی سکھائی جاتی، دیکھیں نا جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے اور مرضی کا نہ پکنے پر برتن توڑ دیتا ہے، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ کل کو سربراہی کرے گا قوم کی، وہ قبیلے کو، خاندان کو آگے لے کے جائے گا؟ تو تھوڑے پر گزارا یہ رسول پاک نے سکھایا، قناعت، اور پھر تھوڑے پر گزارا بھی کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کرنا ہے۔ آج کل نا بڑے نقیب ملتے ہیں ہمیں اسٹیج پہ، بڑے خطیب، بڑے وائز، اوہ بڑی کہانیاں۔ میں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، نقیب محفل کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کہنا میں جملہ دینے لگا، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بم چلنے لگا ہے۔ بھائی تو دے جملہ، تو کیا مثلاً اس میں سے نکلے گا کیا؟ بات کر جو ہے، اتنی ٹینشن کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تگڑے ہو جو، ضائع نہ کرے آجے، اوہو کھڑے ہو جو، ہاتھ کھڑے کر لو، پتہ نہیں کیا ہونے کیا لگا ہے، اللہ جانے کیا نکلنے لگا ہے پٹاری میں سے، کوئی سانپ تھوڑی دکھائیں گے آپ بات کریں جو کرنی ہے۔ بلکہ ایک کو تو میں نے کہہ دیا، بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا، میں نے ان کا کرتا پکڑ کے کہا، میں نے کہا یار بڑی ٹینشن سی لگ گئی ہے کہ پتہ نہیں تو کی کرن لگا، کر چھڑ جڑی گل کرنی ہے، جلدی کر، یہ تو بڑی مشکل میں تو نے ڈال دی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ سادی سادی سی بات کریں جو طریقہ اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کوئی آیت پڑھیں، کوئی جس طرح بزرگوں کا، علماء کا طریقہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نسبت بڑی ہے جی ہماری، اور جناب سائیں جانن تے گائیں جانن، اور جناب دیکھنا کمال ہو جائے گی۔ امام حسن اور حسین سے تو قریبی نسبت کسی کی نہیں نا، تو وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، اکثر نفلی روزے رکھتے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا میری نسبت کام آئے گی۔ یہاں پتہ نہیں ان لوگوں نے تگڑی نسبت کر لی ہے، اور نسبت جس کی زیادہ تگڑی ہوتی ہے وہ تو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔
اس کی تو ڈیوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے کہ یہاں بیعت کریں یا جنگ کریں، تو امام حسین فرمانے لگے صبح آنا، پھر بات کروں گا، ایک رات مجھے چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور صبح جو آپ کا فیصلہ ہونا ہے مجھے تو ابھی پتہ ہے اس کا، آپ نے مہلت لی ہے، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، جانے کیا کیا گمان کریں گے، تو آپ نے کیوں مہلت لی ایک رات کی؟ تو امام حسین فرمانے لگے کہ عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ کہا حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ او جوانوں ادھر دیکھنا میری طرف، اس بات کو یاد رکھنا۔ امام حسین کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ کس چیز سے؟ بول کے بتائیے گا۔ اللہ کرے ہمیں قرآن پاک سے پیار ہو جائے۔ جتنا سنبھال کے موبائل رکھتے ہو نا تکیے کے نیچے رکھنا ہے، صبح نکالنا۔ کاش تمہاری اس سے آدھی دلچسپی بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ کتنا کو شکوہ کرے گا قرآن رب کی بارگاہ میں کہ مالک انہوں نے کیا تھام کے رکھا تھا، سینے سے کیا شے لگائی، اور اللہ کا کلام۔ کاش ہمیں سجدوں سے پیار ہو جائے، عبادت سے پیار ہو جائے، آذان سے پیار ہو جائے، ہمیں محبت ہو جائے مسجد سے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہا مجھے نا عباس سجدوں سے بڑا پیار ہے یار، ایک رات رہ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ ہمارے پاس تو بڑی راتیں ہیں نا، میری گزر گئیں، چلے زندگی کا پتہ نہیں، کچھ ہم بھی طے کر لیں رج کے سجدے کرنا، کچھ ہم بھی ارادہ کر لیں۔ تو پھر ساری بات کو دہراتا ہوں، ایک تو ان دونوں کا آپس میں پیار، ایک دوسرے کا احترام، ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت دل میں اوڑے، اور پھر اپنے گھر میں سادگی لائیں، قناعت لائیں، اپنے بچوں کو بہادری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، حوصلہ دیں، عبادت سے سجدے سے پیار کریں۔ یہ پیغام ہے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر ہر صحابی کا، یہی پیغام ہے حضرت مولا علی سے لے کر سیدہ پاک سے لے کر اہل بیت کے ہر فرد کا، یہی پیغام حضور کی ازواج مطہرات کا، یہی پیغام امت کے اولیاء صلحاء صوفیاء کا۔ اس پر توجہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ زندگی بڑے قرار میں آ گئی ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا، بڑے سارے لوگ آئے، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہماری اس بزم کو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ پاک پروردگار جل جلالہ ہمارے یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، محفل پاک کرنا، ذکر صحابہ و اہل بیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے سرشار فرما، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں جو وقت نکال کر دور دراز سے علماء، ائمہ کرام، طلباء کرام اور دیگر عوام اہل سنت تشریف لائے، مولا کریم سب کی خیر فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، عمر میں، عمل میں، علم میں، حلم میں برکتیں عطا فرما، پریشانیاں، دکھ درد دور فرما، مشکلات آسان فرما، مسائل حل فرما، غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما۔ مولا پاکستان پر کرم فرما، اے اللہ پاکستان پر کرم فرما، اے اللہ جو صلاح زدگان ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، اے اللہ مشکل حالات میں ہیں، مولا کریم سب پر کرم فرما دے، اپنی غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما دے، غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما دے۔ مولا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ
نتیجہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ سیلاب کی آفت سے، قحط سالی سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جس نے جس قدر بھی حصہ لیا محفل کے اندر، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جو آئے مولا کریم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دل عشق نبی میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوائے رسول اللہ، اور ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔